اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ سورۃ البقرہ آیات 55 تا 59۔ ترجمہ ہے: اور جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام ہم ہرگز یقین نہ کریں گے تیرا جب تک کہ نہ دیکھ لیں اللہ کو سامنے، پھر آ لیا تم کو بجلی نے اور تم دیکھ رہے تھے، پھر اٹھا کھڑا کیا ہم نے تم کو، مر گئے پیچھے تاکہ تم احسان مانو، اور سایہ کیا ہم نے تم پر ابر کا اور اتارا تم پر من اور سلوہ۔ کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دیں، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ اور جب ہم نے کہا داخل ہو اس شہر میں اور کھاتے پھرو اس میں جہاں چاہو فراغت سے، اور داخل ہو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، اور کہتے جاؤ بخش دے تو معاف کر دیں گے ہم تمہارے قصور اور زیادہ بھی دیں گے نیکی والوں کو۔ پھر بدل ڈالا ظالموں نے بات کو خلاف اس کے کہ جو کہہ دی گئی تھی ان سے، پھر اتارا ہم نے ظالموں پر عذاب آسمان سے ان کی عدول حکمی پر۔ ان آیات میں بھی اللہ جل شانہ بنی اسرائیل جو یہود مدینہ ہیں ان کو اب ان کے آباء و اجداد پر کیے ہوئے احسانات جو ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ یہود جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ چنانچہ آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تورات پر جب تک کہ ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں، الیاذ باللہ، نعوذ باللہ۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے تورات لے کر تشریف لائے تو چند گستاخ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم یہ یقین نہیں کریں گے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے جب تک کہ ہمیں خود اللہ تعالیٰ یہ نہ فرما دے کہ جو ہے یہ میری کتاب ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی حامی بھری اور چند لوگوں کو چن کر کوہ طور پر اپنے ساتھ لے گئے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام کی ہم کلامی ہوئی، اور وہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ واقعی میں تورات اللہ کا کلام ہے۔ تو اس پہ چند گستاخوں نے یا تمام ان لوگوں نے یہ کہا کہ جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خود نہ دیکھ لیں، کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ بھی رہے ہوں اور وہ یہ فرما بھی رہے ہوں کہ یہ میری کتاب ہے، تو پھر ہم یقین کریں گے۔ تو یہ گستاخی کا بہت بڑا درجہ ہے اور بہت ہی بڑی گستاخی ہے اللہ کی شان میں اور اپنے نبی علیہ السلام کی شان میں، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ شانہ کو کوئی بھی دیکھ نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو اللہ تعالیٰ شانہ کی زیارت کی آسمانوں میں، وہ اس دنیا کے علاوہ ایک جگہ ہے، یعنی آسمان پر اللہ تعالیٰ شانہ کی زیارت کی اور اس دنیا میں نہیں کی، اور کیونکہ دنیا میں قاعدہ یہی ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھنا ہی ایمان بالغیب کی بنیاد ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ شانہ کو ہم دیکھ لیں، جنت جہنم دیکھ لیں، تو پھر تو اس دنیا کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی غیر ضروری اور لایانی قسم کی فرمائشیں کرنا اور ظالمانہ فرمائشیں کرنا، تو یہ بالکل غیر مناسب بات تھی۔ تو لہٰذا اس کا پھر ان کو سزا یہ ملی کہ ایک بجلی جو ہے وہ آ گئی، ایک بجلی کی کڑک آ گئی، اور اس نے جو ہے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ یعنی جو بھی اس وقت کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موجود لوگ تھے
وہ سب اس بجلی کی کڑک سے ہلاک ہو گئے۔ اور ایک اور آیت میں یہ بھی آتا ہے کہ زلزلہ بھی آیا تھا، تو ممکن ہے کہ دونوں واقعات پیش آئے ہوں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، صاعقہ کہتے ہیں بجلی کی کڑک کو یا بجلی کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم وہاں اس وقت دیکھ رہے تھے، تم اس بات کو جانتے ہو کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ پھر 56 آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُم، اب جب تم مر گئے تو پھر ہم نے جو ہے وہ تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ تو یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ یہ تو ویسے ہی بدگمان رہتے ہیں دین کے بارے میں، اب اگر یہ مر گئے تو پیچھے بات یہ چلے گی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے اور پھر یہ مار دیے گئے، تو لہٰذا جو ہے اس میں بہت مشکل ہو جائے گی کہ وہ لوگ بھی پھر دین پر چلیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی اس درخواست سے پھر اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ لیکن بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لعلکم تشکرون، کہ تمہیں اس بات پہ بے تحاشا شکر کرنا چاہیے، کیونکہ جو تم نے گستاخی کی ہے اللہ کی شان میں اور موسیٰ علیہ السلام کی شان میں وہ تو ناقابل معافی ہے۔ اس کا علاج یہی تھا کہ تمہیں موت دے دی جاتی، لیکن جو ہے ہم نے تمہارے پہ پھر سے احسان کر کے تمہیں زندہ کیا، تو دیکھو کہ ہم نے کتنے بڑے بڑے تم پر احسانات کیے ہیں۔ پھر آیت نمبر 57 میں واقعہ جو پیش آیا وہ وادی طے کا واقعہ ہے، اور اس کی تاریخ اس طرح سے ہے کہ اصل میں جو بنی اسرائیل کا جو مسکن ہے وہ ملک شام تھا، اس پہ پھر عمالقہ قوم نے قبضہ کر لیا، اور پھر بعد میں فرعون آیا اور پھر اس نے بنی اسرائیل پر ظلم ڈھائے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ شانہ نے مبعوث فرمایا، بھیجا، انہوں نے محنت کی، اور پھر بنی اسرائیل کو بالآخر فرعون سے نجات ہوئی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ شانہ نے حکم کیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اب آپ واپس تشریف لے جائیں، اور جو عمالقہ قوم ہے جنہوں نے ابھی تک جو ہے قبضہ کیا ہوا ہے ملک شام کے اوپر، تو وہ جو ہے اس کو آپ جو ہے اس سے جہاد کریں اور جو ہے اس سے رہا کروائیں۔ ظاہر سی بات ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم آپ کی اس میں مدد کریں گے، لیکن بنی اسرائیل نے جو ہے وہ کم و بیش اجتماعی طور کے اوپر جو ہے اس جہاد کو کرنے سے جو ہے انکار کر دیا، اور یہ مشہور بات ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے الیاذ باللہ، اور آپ جا کر جہاد کریں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ تو اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کو وادی طے میں جو ہے یعنی محصر کر دیا۔ یہ ایک وادی ہے، تو اس کی تفصیلات بعد میں آئیں گی، اس میں محبوس ہو کر رہ گئے وہ، اور نہ کہیں بھی چلتے تھے تو اس وادی سے باہر نہیں نکل پاتے تھے۔ تو یہ جو 57 نمبر آیت میں جو واقعات ہیں کہ ہم نے آپ کے اوپر سایہ کر دیا ابر کا، یعنی بادل آپ کے اوپر مستقل ہم نے کر دیا، اور آپ کو من اور سلوہ ہم نے کھانے کے لیے عطا فرمایا، یہ وادی طے کی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیں۔ یہ وادی طے جو ہے یہ مصر اور شام کے درمیان کم و بیش 10 میل لمبی جو ہے یہ ایک جو ہے وادی ہے، اور اس میں جو بنی اسرائیل ہے وہ 40 سال تک جو ہے وہ بس پھرتے رہے اور پریشان اور روگرداں سرگرداں جو ہے پریشان رہے، اور کہیں اس سے نکل نہیں پاتے تھے۔ تو انہوں نے وہاں شکایت کی کہ ہم پر دھوپ بڑی آتی ہے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ نے ابر کر دیا۔ تو یہاں پر واقعہ ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، غمام کہتے ہیں بادل کو، اور من جو ہے عربی میں ترنجبین کو کہتے ہیں، اور سلوہ جو ہے وہ بٹیر کو کہتے ہیں۔ تو یہ بٹیر جو تھے وہ مستقل ان کے پاس ہی رہتے تھے، جب دل چاہتا تھا تو اس کو پکڑتے تھے اور اس کو پھر جو ہے ذبح وغیرہ کر کے اس کا گوشت پکا کر کھا لیتے تھے۔ اور ترنجبین جو ہے یہ ایک قسم کا پھل ہے جو کہ پودوں پر اگتا ہے، اور اس کے اندر مٹھاس ہوتی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کلوا من طیبات ما رزقناکم، اب یہ ہم نے تمہیں پاکیزہ چیزیں دی ہیں، یہ کوئی مردار یا خون یا اس طرح کی کوئی ناپاک چیزیں نہیں ہیں، یہ ہم نے تمہیں پاکیزہ چیزیں دی ہیں تو تم اس میں سے کھاؤ۔ اور اللہ فرما رہے ہیں وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون، کہ اب تم وادی طے میں ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ نے تمہارے پہ ظلم کر دیا، بلکہ جو تم نے گناہ کیا ہے اللہ کی اتنے بڑے حکم کو نہ مان کر اور اللہ کے اتنے احسانات کے بعد، تو یہ تم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، تمہیں اسی کی سزا مل رہی ہے۔ اور یہ قاعدہ کلیہ جو ہے امت محمدیہ کے لیے بھی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو سزا دیتے ہیں اس دنیا میں تو وہ ہمارے اپنے کیے کی سزا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم پہ ظلم نہیں کرتے۔ اسی وادی طے میں ان کے لیے جو ہے ایک روشنی کا بھی بندوبست کر دیا گیا۔ جب بنی اسرائیل نے اندھیری میں اندھیرا ہونے کی شکایت کی تو اللہ نے ایک روشنی کا بھی بندوبست کر دیا، اور ان کے کپڑے جو تھے نہ وہ میلے ہوتے تھے نہ وہ پھٹتے تھے، اور بچے جو تھے وہ ان کے جو کپڑے جو ہیں وہ ان کے بدن کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ خود بخود بڑھتے رہتے تھے۔ تو الغرض یہ کہ بے شک ان کو سزا ملی ہوئی تھی،
وہ وادی طے سے نکل نہیں سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کثیر نعمتیں جو ہیں ان کو عطا فرمائی تھی. تو یہ بہت بڑا اللہ کا احسان تھا. اس کے بعد جو آیت 58 ہے اس میں یہ واقعہ پیش ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ من اور سلوہ کھاتے کھاتے جو ہے اکتا گئے، اور موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ حضرت ہم تو اب یہ کھا کھا کر جو ہے اکتا گئے ہیں، تو ہمارے لیے کچھ اور کھانے کا بندوبست کیا جائے جو اس سے مختلف ہو. تو یہ بھی بہت بڑی گستاخی ہے، کیونکہ حقیقتاً وہ اکتائے نہیں تھے، یہ اللہ کی بڑی نعمت تھی. جو اللہ کی نعمت ہوتی ہے وہ اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. یہ ان کی اپنی اندر سے ایک عناد تھا کہ وہ اب دوسرا کھانا کھانا چاہ رہے تھے. تو ان کو کہا گیا کہ فلاں علاقہ ہے اس میں یا فلاں شہر ہے اس میں آپ داخل ہو جائیں، اور اس میں داخل ہونے کے آداب اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ ادخلوا بابا سجدا، کہ جھکتے ہوئے یعنی عاجزی کی حالت میں جھکتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور یہ کہو کہ حتتن کا مطلب ہے کہ یا اللہ ہمیں بخش دے. اور بخشش اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے یہ ان کا کہنا کہ ہمیں جو ہے دوسرا کھانا چاہیے، یہ تو بہت بڑی بے ادبی اور گستاخی ہے اللہ کی نعمتوں کی. تو اس پہ بھی اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اس طرح کرو گے تو میں یہ والا تمہارا جو گناہ ہے اور جو پرانے بھی تمہارے گناہ ہیں وہ میں معاف کر دوں گا. نغفر لکم خطایاکم، تمہاری خطاؤں کو ہم معاف کر دیں گے. وسنزید المحسنین، اور جو نیکی کرنے والے لوگ ہیں جو ہماری بات مانیں گے تو ہم ان کو تو اور زیادہ عطا فرمائیں گے. یعنی جن لوگوں نے شکایت نہیں کی اس کھانے کی اور وہ بھی اس میں ساتھ میں ہوں یا وادی طے میں ہوں، تو ان کو تو ہم اور زیادہ جو ہے نیکوکاروں کو ہم اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. اور اس وادی کے لیے اللہ نے حکم فرما دیا کہ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، کہ اس میں سے تم جو کھانا چاہتے ہو وہ کھاؤ، اور یعنی دل کھول کر کھاؤ. ہر جگہ پہ رغدہ کا مطلب ہے یعنی کہ جی بھر کر کھاؤ، جہاں سے کھانا چاہتے ہو کھاؤ اور جی بھر کر کھاؤ، کیونکہ اس میں کھانے کی جو ہے تعداد بہت زیادہ تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے فرمایا. اور 59 آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ جو ان کو حکم کیا تھا کہ تم نے جو یہ بات کہنی ہے حتتن یعنی بخش دے، ہمیں معاف کر دے، تو انہوں نے اس کو بدل کے حبتن فی شعیرہ کہنا شروع کر دیا، یعنی غلہ درمیان جو کے. شعیر کہتے ہیں جو کو اور حبتن کہتے ہیں غلہ کو، تو انہوں نے کہہ دیا غلہ جو ہے جو کے درمیان، یہ کہنا شروع کر دیا مذاق کرتے ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک، الیاذ باللہ، اللہ کے حکم کا. تو اللہ فرمانے فبدل الذین ظلموا قولا، یعنی جو یہ ظلم والی بات تھی کہ انہوں نے اپنے قول کو بدل ڈالا. غیر الذی قیل لہم، یعنی ہم نے تو کہا تھا کہ حتتن کہو یا حتہ کہو، اور انہوں نے اس کو جو ہے بدل ڈالا. تو اللہ فرمانے فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، کہ ہم نے پھر ایک سخت عذاب جو ہے وہ آسمان سے نازل کیا. اور روایات میں آتا ہے کہ یہ جو عذاب تھا یہ حقیقتاً طاعون تھا، اور اس سے ایک بہت بڑی تعداد، اور کچھ روایت میں آتا ہے کہ 70,000 بنی اسرائیل جو ہے اس طاعون میں ہلاک کر دیے گئے، کیونکہ اللہ کی شان میں بہت بے ادبی اور بہت گستاخی کرنے والے تھے. یہ فرما بھی رہے ہیں اللہ بما کانوا یفسقون، کہ جو تم یہ فسق تم نے کیا، تمہیں گناہ کرنے کی عادت پڑ گئی، گستاخی کرنے کی عادت پڑ گئی، تو اس کی بنا پر تمہیں یہ ہم نے سزا دی. واللہ عالم بالصواب.